عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے. ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف غریبوں کے بچے روٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو ہم گھر سے جائیں گے. بچے تو بچے ہوتے ہیں اور تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں. وہ مجھے واقعہ نہیں بھولتا اس کرن نامی عورت کا جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی تھی اور باپ نے اس کو چوڑیاں مہیا نہ کر سکا تو اگلے دن اخبار میں تصویر چھپی کہ وہ پھندے سے جھول گئی اور وہ معصوم 7 سال کی بچی وہ خودکشی کر گئی کہ اس کے باپ نے اس کو کانچ کی چوڑیاں نہ لے سکی. وہ کانچ کی چوڑیاں لے کر نہ دے سکا. خودکشی بڑی بری بات ہے لیکن اس پہلو پہ غور کرو کہ اس کا باپ اس کی ننھی سی آرزو پوری نہ کر سکا. اس کی ماں کا کلیجہ کتنا پھٹتا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اعلی نسب کوٹھیوں میں رہنے والوں غریبوں کی جھونپڑیوں کو بھی دیکھو. بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والوں ان پیدل چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو. اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نان شبینہ کو ترستے ہیں. رات کو جن کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا. 7-8 سال قبل میں ایک دن بازار گیا. چھوٹی عید کا دن تھا. میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا. تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں چلو کوئی چیز لے جائیں آج عید کا دن ہے. تو مچھلی بازار میں چلے گئے. تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو آج تک مجھے بھول نہیں سکا. ہم نے اسے کہا کہ ہمیں مچھلی دے دے. تو وہ مچھلی کو صاف کر کے جب اس کو کاٹنے لگا تو اس کا سر ایک بالٹی میں ڈال دیا اور اس کے پیچھے دم اس نے تھوڑی سی زیادہ کاٹی اور تھوڑا سا گوشت بھی اس کے ساتھ چلا گیا وہ بھی بالٹی میں ڈال دیا. اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سر اور دم بالٹی میں ڈالتا چلا جاتا. باقی اس کا جو بھی اس سے غلاظت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا. تجسس تھا کہ یہ بالٹی میں کیوں ڈالتا. خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا پیچھے سے. اس نے اس کو 10 روپے دیے اور اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سر اور چند اس کی دمبے نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو دے دی. حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا. خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے شاید کوئی کبوتروں کو ڈالتا ہوگا کوئی ایسا معاملہ ہوگا اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا. مجھ سے نہ رہا گیا. میں اس کے پیچھے چلا گیا. میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا. اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناؤں گا اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے اس سے. صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں. جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے تو پھر وہ پاک سرزمین شاد باد کا نعرہ تو نہیں لگائیں گے. وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے. وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے. وہ تو کہیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے جو ہم غریبوں کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے. یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا کہ وفیما انفقہ یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے. آج تو افطار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی 2 عدد وزیر آ جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے. غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ہے. ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فہرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے اور کہیں فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے ہیں. کبھی غریبوں کو بھی خیال کیا. سنو آمنہ کے لال کا فرمان شر الطعام طعام الولیمہ. بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے امیروں کو بلایا جائے. اللہ اکبر. کہا اتنی دیر تک اللہ ہٹنے نہیں دے گا اپنے سے جب تک پوچھ نہیں لے گا کہ تو نے خرچ کیا کیا. وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ. اور 5ویں چیز اللہ بندے کو اپنے سامنے سے اتنی دیر تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کے علم کے بارے میں پوچھ نہ لے کہ تو نے عمل کہاں تک کیا. منبر پہ تو بولتا تھا تیری خطابت کے تو تن تنے تھے لیکن کیا تو خود بھی عمل کرتا تھا یا تیرا کردار کچھ اور تھا. کیوں بخلوت میرا بند کارے دیگر بھی کنن. خلوت میں تیری کرتوتیں اگر اور تھی اور منبر پہ اور طرح کا تو خطیب تھا تو پھر اللہ پوچھے گا قیامت کے دن. اگر اس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہوا تو ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا مالک جو توفیق ملی سے تیرے دین کی نوکری کرتا تھا
لیکن اگر اس نے منبر کی آبرو کو بیچا اور چائے کی پیالی پہ دین بیچا تو کل قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گا؟ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا لوہے کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی. میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ کہا ہؤلاء خطباء الفتنہ، یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہے جو زبان سے کچھ اور کہتے تھے، ان کا عمل کردار کچھ اور ہوتا ہے. جب زبان اور دل میں مطابقت نہ ہو تو لفظ دل میں اترنے کا فن نہیں جانتے. ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو دکھاتے ہیں لیکن معنی کے دودھ سے خالی ہوتے ہیں. لیکن اگر جو ہم زبان سے بول رہے ہیں اگر پیچھے عمل کا زور ہو تو پھر لفظ تو بعد ہوا میں تحلیل ہوتے ہیں، من میں روشنی پہلے ہوتی ہے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. آج کیا ہو گیا؟ مسجدوں کی کمی تو نہیں ہے، آج خطبات کی کمی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ اثر نہیں ہو رہا. آج ہم وہ نہیں رہے. بال کہتا ہے کہ حج زکات سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں ہے. آج ہم خود باقی نہیں ہے. وہ دور بھی دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. ایک عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی. عورتوں کا بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی، تو وہ نماز پڑھنے آتی. ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا. 2-4 دن اس نے دیکھا کہ یہ مزاحمت کرتا ہے. ایک دن کھڑی ہو گئی، کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں تیرا چاہنے والا ہوں، میرے دل میں تیرے لیے محبت کے بے پناہ جذبے، تیرے لیے آسمان سے تارے توڑنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کروں. اس نے کہا کہ میری کوئی شرط نہیں، اگر تو بڑا ہی چاہنے والا ہے میرا تو ایک شرط اگر پوری کر دے پھر میں تیرے لیے حاضر ہوں. کہا بتاؤ. کہا 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں. 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہی ملاقات ہو. اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہوا، تیرے لیے تو میں بڑا کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، یہ تو آسان سا حل مل گیا. 40 دن نمازیں چلتی رہی. حضرت عمر فاروق کی پرسوز کی رات سنتا رہا. 40ویں دن کی آخری نماز پڑھ کے جب واپس پلٹنے لگا تو وہ عورت، وہ لڑکی وہاں کھڑی تھی. یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا. اس نے کہا حسب وعدہ کھڑی ہوں. کہا کھڑی رہو، میرے دل کا تعلق عمر نے رب سے جوڑ دیا ہے. اب تم خیر سے کھڑی رہو، میں تمہاری طرف نظر التفات بھی نہیں کروں گا. 40 دن نمازیں پڑھی تو من بدل گیا. میرے پیچھے اگر کوئی 40 سال نمازیں پڑھے اور پھر بھی نہ بدلے تو مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. تو کہا عالم سے پوچھا جائے گا کہ جو تو نے علم لوگوں کو بیان کیا اور علم جانتا تھا اس پر خود کتنا عامل تھا. جب تک اللہ ان 5 لوگوں سے یہ 5 سوال نہیں کر لے گا اللہ تعالیٰ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، سانسوں کی مالا ٹوٹ کے گرنے والی ہے. امام رازی نے بڑی خوبصورت بات کہی. ایک شخص کہتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ نہیں آ رہا تھا. میں گیا بازار میں، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ کیا کہہ رہا تھا ارحموا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو. اگر تم نے برف نہ خریدی تو میں نے کمائی کیا کرنی ہے، جو پیسے لگائے میرے وہ بھی ڈوب جائیں گے، کیونکہ برف کسی گاہک کا انتظار نہیں کرتی. تو کہا جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. میں نے بھی کہا سانسوں کے ذریعے زندگی کی برف پگھلا رہے ہیں. اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں زندگی کا حسن خرید لیتے ہیں اور نیکی اچھائی حاصل کر لیتے ہیں تو یہ زندگی کام آ گئی، ورنہ انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے. ماہ رمضان آیا تھا، اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے. آج جمعۃ الوداع ہے، آیا اور گزر گیا. اس طرح زندگی بھی ساری گزر جانی ہے. صاحبو آج توبہ کر کے اٹھیں، اللہ سے رجوع کریں. شاید زندگی میں یہ دوبارہ موقع ملے گی نہ ملے. اللہ سے عرض کریں مالک پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کا صدقہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے لوگوں سے یہ 5 سوال نہیں کر لے گا. اللہ تعالیٰ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، سانسوں کی مالا ٹوٹ کے گرنے والی ہے. امام رازی نے بڑی خوبصورت بات کہی. ایک شخص کہتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ نہیں آ رہا تھا. میں گیا بازار میں، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ کیا کہہ رہا تھا ارحموا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو. اگر تم نے برف نہ خریدی تو میں نے کمائی کیا کرنی ہے، جو پیسے لگائے میرے وہ بھی ڈوب جائیں گے، کیونکہ برف کسی گاہک کا انتظار نہیں کرتی. تو کہا جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. میں نے بھی کہا سانسوں کے ذریعے زندگی کی برف پگھلا رہے ہیں. اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے
بدلے میں زندگی کا حسن خرید لیتے ہیں اور نیکی اچھائی حاصل کر لیتے ہیں تو یہ زندگی کام آ گئی، ورنہ انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ ماہ رمضان آیا تھا، اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، آیا اور گزر گیا، اس طرح زندگی بھی ساری گزر جانی ہے۔ صاحبو، آج توبہ کر کے اٹھیں، اللہ سے رجوع کریں، شاید زندگی میں یہ دوبارہ موقع ملے گی نہ ملے۔ اللہ سے عرض کریں مالک پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کا صدقہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے کاروبار وسیع ہو جاتا ہے، اس کے لیے دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، دنیاوی مال و اسباب اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے، منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، شان و شوکت ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس کا استحقاق رکھتا تھا، اور میں اگر اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا، تو گویا میرا رب میرے اوپر راضی ہے۔ اور پھر جب محفل نعت میں مہمان خصوصی بھی بن گئے تو پھر تو ان کے نفس کو اور تسکین مل گئی۔ جب پیر صاحب نے بھی ان کو ہی اہمیت دی تو پھر انہیں لگا کہ واقعہ ہی ہمارا رب ہم پہ راضی ہی ہے، تبھی تو ہمیں مذہبی طبقوں کے اندر بھی اہمیت مل رہی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت کیسے حاصل کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ آج اس محفل میں مہمان خصوصی سے تو کل ہم شراب خانے میں تھے، انہیں پتہ ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، سوچتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کسی قبولیت کی وجہ سے یہ عزت ہے، حالانکہ یہ ان کی آزمائش تھی، ان کا امتحان تھا۔ دوسری بات، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے، اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ بیماری آ جائے، ابتلا میں مبتلا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، تو یہ انسان کی کج فکری، ایسا نہیں ہے۔ کسی شخص کو دولت کا دیا جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، امتحانوں میں، ابتلاؤں میں اس کے بندے رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کے گھر میں کبھی برابر چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا، پانی پی کے اور کھجور کھا کے گزارا ہوتا تھا، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی دلیل کیا ہے؟ نیکی کی توفیق مل جانا۔ اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل کیا ہے؟ کسی شخص کا گناہ پہ دلیر ہو جانا۔ کوئی بندہ گناہ پہ دلیر ہے اور معصیت، نافرمانیاں، اللہ کے حکموں کو توڑنا اس کا مزاج ہے، تو سمجھو اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے، کسی کو اللہ نے اپنے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیقات عطا کی ہیں، حلال حرام کی تمیز اس کو عطا کر دی گئی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ اس پہ راضی ہے۔ باقی رہی بات کہ کسی کو دولت کا زیادہ دیا جانا، کسی کو کم دیا جانا، تو یہ آزمائش ہے۔ اب جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دولت زیادہ ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، منصب ملتا ہے، تو صرف اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں ذلیل کر دیا، بلکہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ مالک تو نے جو جس آزمائش میں ڈالا ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹے، اور ہمیں اس مشکل وقت سے بچانا کہ جب ہماری یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے۔ اور جب ان کو دولت مندی دی جاتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہمیں فرعون بنا دے، یہ دولت ہمیں نمرود بنا دے، ہمارے اندر بخل پیدا ہو، تکبر پیدا ہو، ہمارے اندر غرور پیدا ہو، تو وہ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر یا